السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کل یا پرسوں عید کی نماز تو ہوگی، ہم بھی پڑھنے جائیں گے، آپ بھی عید کی نماز ضرور پڑھنے جائیں گے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ عید الفطر کی نماز میں اللہ اکبر کب کہنا ہے اور اللہ اکبر کہہ کر کب ہاتھوں کو باندھنا ہے اور کب چھوڑ دینا ہے؟ وہ بھی پہلی رکعت میں تلاوت کلام مجید سے پہلے اللہ اکبر کہنا یا تلاوت کلام مجید کے بعد اللہ اکبر کہنا ہے؟ دوسری رکعت میں آپ کو پہلے اللہ اکبر کہنا ہے یا بعد میں اللہ اکبر کہنا ہے؟ اور کب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانا ہے اور کب چھوڑ دینا ہے اور کب ہاتھ اٹھا کر پھر ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھنا ہے؟ کیا یہ طریقہ معلوم ہے؟ اگر آپ کو معلوم ہے تو اور علم میں جانکاری کے لیے آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اس لیے کہ اس ویڈیو میں آپ کو یہ ساری چیزیں بتائی جائیں گی کہ کب اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھوں کو باندھنا ہے اور کب اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھوں کو باندھنا نہیں ہے بلکہ چھوڑ دینا ہے۔ اس لیے کہ عیدگاہ میں جتنے لوگ جاتے ہیں اس میں زیادہ تر لوگ ایسے ملیں گے آپ کو کہ جو لوگ آگے پیچھے دیکھتے رہتے ہیں، یعنی وہ جہاں صف میں کھڑے ہوتے ہیں وہ اپنے دائیں بائیں والے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہاتھ اٹھا رہا ہے کہ نہیں اٹھا رہا ہے، وہ ہاتھ اٹھا رہا ہے کہ نہیں اٹھا رہا ہے۔ جو سامنے کھڑا رہتا ہے ان کو دیکھتے ہیں، وہ سامنے والا اس کے آگے والے کو دیکھتا ہے، پھر اس کے آگے والا امام صاحب کو دیکھتا ہے۔ اب امام صاحب کو دیکھ کر وہ پیچھے والا پڑھتا ہے، اب اس میں ذرہ برابر اگر اس میں کوئی ایک غلطی کر دیتا ہے تو اس کے پیچھے جتنے دیکھتے ہیں سارے لوگوں کی نماز خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو یہ پتا ہو جائے کہ کب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو باندھنا ہے اور کب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے اور کب اللہ اکبر کہہ کر ہمیں رکوع میں جانا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سب کو ایڈوانس میں ہی عید کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ آپ لوگوں کو میری طرف سے عید الفطر کی ڈھیر ساری مبارکباد۔ اللہ تبارک و تعالی اس عید کو ہمارے لیے بہترین عید بنائے۔ ہم سب عید کی نماز پڑھنے کے لیے خوشی خوشی گھر سے نکل کر عیدگاہ تک جاتے ہیں، لیکن عیدگاہ میں جانے کے بعد نماز تو ہم پڑھنے کے لیے جاتے ہیں لیکن ہمیں وہاں عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہی نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ نے عید الفطر کی نماز کا طریقہ اچھی طریقے سے سمجھ لیا تو بہت آسان ہے، صرف سمجھنے کی بات ہے۔ 2 سال پہلے میں ایک جگہ عید کی نماز پڑھ رہا تھا، وہاں میرے قریب میں ایک شخص تھا۔ پہلی رکعت میں تو انہوں نے مجھے دیکھ دیکھ کر پڑھ لیا، لیکن دوسری رکعت میں جب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے اس بندے نے تلاوت کے بعد ہاتھ اٹھانے کے بجائے رکوع میں چلا گیا۔ شاید ان کی آنکھیں بند تھی، ہم ہاتھ اٹھا رہے ہیں وہ رکوع میں چلا گیا، دوسری تکبیر میں رکوع سے اٹھ گیا، تیسری تکبیر میں پھر وہ سجدے میں جانے لگا۔ تو ایسا نہ ہو کہ کل آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو جائے اور آپ کا بھی ذہن ادھر ادھر ہو اور تکبیر میں ہاتھ اٹھانے کے بجائے آپ رکوع اور سجدہ بھی کر لیں۔ تو عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ دھیان سے سن لیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ جب گھر سے نکل رہے ہیں تو کس لیے نکل رہے ہیں؟ عید کی نماز پڑھنے کے لیے ہی تو نکل رہے ہیں، تو یہ بھی ایک نیت ہے۔ پھر بھی اگر زبان سے کہہ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نیت اس طریقے سے کریں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب زائد 6 تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ اگر اتنا یاد نہ ہو تو آپ صرف دل میں ہی نیت کر لیں عید الفطر کی نماز میں پڑھ رہا ہوں اس امام کے پیچھے، تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے۔ آپ کو بھی اسی طریقے سے کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے اور پھر ناف کے نیچے باندھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد سبھی لوگ ثنا پڑھیں گے جو ہم ہر وقت ہی نماز میں پڑھتے ہیں، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر ثنا پڑھنے کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے اور امام صاحب کے بعد آپ کو بھی اللہ اکبر کہنا ہے اور ہاتھوں کو کانوں تک اللہ اکبر کہہ کر اٹھانا ہے اور پھر چھوڑ دینا ہے، یہاں باندھنا نہیں ہے۔ اور پھر امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے اور آپ بھی اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر پھر چھوڑ دیں۔ اور پھر تیسری مرتبہ امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے اور امام صاحب کے ساتھ آپ کو بھی اللہ اکبر کہنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جانا ہے۔ اس کے بعد اب چھوڑنا نہیں ہے بلکہ تیسری تکبیر کے بعد آپ کو اپنے ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لینا ہے جیسے نماز میں باندھتے ہیں۔
بس اتنا سمجھ لیجئے کہ پہلی رکعت میں ٹوٹل 4 مرتبہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ پہلی مرتبہ جو تکبیر ہوتی ہے وہ نماز شروع کرنے کے لیے جیسے سب نمازوں میں کی جاتی ہے ویسے ہی تکبیر کہیں گے اور ثنا پڑھیں گے، لیکن ثنا پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ اللہ اکبر آپ کو ایکسٹرا کہنا ہے، جس کو زائد تکبیر کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر نماز شروع کرنے والی تکبیر کو ملائی جائے تو ٹوٹل 4 تکبیریں ہوں گی۔ تو پہلی تکبیر میں اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھ لینا ہے، اور پھر 2 تکبیر میں اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ نہیں باندھنا ہے، یعنی چھوڑ دینا ہے۔ پہلی تکبیر اور چوتھی تکبیر میں آپ کو کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے اور پھر ہاتھوں کو باندھ لینا ہے، لیکن بیچ میں جو 2 تکبیر ہوگی نا اس میں صرف کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے لیکن ہاتھوں کو باندھنا نہیں ہے بلکہ چھوڑ دینا ہے۔ پھر اس کے بعد امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی سورت ملائیں گے، رکوع میں جائیں گے، سجدے کریں گے، 1 رکعت کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اب سجدے کیسے کرنے ہیں، رکوع کیسے کرنے ہیں، جیسے رکوع اور جیسے سجدے اور نمازوں میں کیے جاتے ہیں ویسے ہی سجدے کرنے اور وہی چیز پڑھنی ہے۔ پھر دوسری رکعت کے لیے امام صاحب کھڑے ہوں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائیں گے، پھر اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، اور آپ کو بھی امام صاحب کے ساتھ اللہ اکبر کہنا ہے اور ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے اور پھر چھوڑ دینا ہے۔ پھر دوسری مرتبہ امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے اور ساتھ میں آپ کو بھی کہنا ہے اور دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے اور پھر چھوڑ دینا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے، آپ کو بھی اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ چوتھی مرتبہ امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، آپ کو بھی اللہ اکبر کہنا ہے، لیکن اس مرتبہ یعنی چوتھی مرتبہ اللہ اکبر تو کہیں گے لیکن کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھائیں گے بلکہ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ رکوع میں چلے جائیں۔ دوسری رکعت کے لیے تکبیروں کو مختصر میں اس طریقے سے سمجھیے کہ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد امام صاحب جب اللہ اکبر کہیں گے تو یہاں بھی 4 تکبیریں ہی ہوتی ہیں۔ پہلی 3 تکبیر میں صرف ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، اور آخری تکبیر میں ہاتھ نہیں اٹھانا ہے اور رکوع میں چلے جانا ہے۔ یعنی 4 تکبیروں میں پہلی، دوسری، تیسری تکبیر میں صرف آپ اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، لیکن جو چوتھی تکبیر ہوگی اس میں کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھائیں گے بلکہ ڈائریکٹ اس میں رکوع میں چلے جائیں گے۔ پھر رکوع میں جانے کے بعد تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ پھر اس کے بعد سجدے کریں گے، پھر اس کے بعد بیٹھ کر تشہد، درود ابراہیم، دعائے معصورہ پڑھ کر امام صاحب کے ساتھ سلام پھیریں۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد مسجد سے بھاگنا نہیں ہے بلکہ امام صاحب جو خطبہ دیں گے نا اس خطبہ کو خاموشی کے ساتھ سننا ہے، کیونکہ جس طریقے سے عید الفطر کی نماز واجب ہے اسی طرح خطبہ بھی سننا واجب ہے۔ تو خطبہ سننے کے بعد پھر آپ کو جانا ہے۔ خطبہ سننے کے بعد جب آپ نکلیں گے تو پھر آپ کی نماز مکمل ہوگی، اور اگر خطبہ سنے بغیر چلے گئے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ اچھا، یہاں ایک بات اور یاد رکھیں، کئی جگہ پر یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ مسجد میں عید کے دن پہلے سے چلے جاتے ہیں اور وہاں وہ جا کر نفل نماز پڑھتے ہیں۔ تو دیکھیے، عید کے دن عید کی نماز سے پہلے کوئی بھی نماز پڑھنا جائز نہیں۔ اچھا، مرد حضرات تو عید کی نماز پڑھیں گے لیکن عورتیں کیا کریں گی؟ تو دیکھیں، عورتوں کو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عورتوں پر عید الفطر کی نماز واجب نہیں ہے۔ مرد اگر نہیں پڑھیں گے تو وہ گنہگار ہوں گے، لیکن عورتوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں، اور اگر اس وقت وہ کوئی نماز پڑھنا ہی چاہتی ہے تو وہ گھر میں وہ اشراق کی نماز پڑھ سکتی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو عید الفطر کا پورا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ جانکاری آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر اچھی لگی ہو تو آپ اپنے دوستوں احباب تک جلد سے جلد شیئر ضرور کریں تاکہ سب کو عید الفطر کا پورا مکمل طریقہ معلوم ہو جائے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ اسلامی مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔